السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرد و عورت جب نماز پڑھیں گے تو ان کے پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو مرد و عورت کی نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے، یعنی رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، کھڑے ہیں، قعدے میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے لگے ہیں تو نظر کہاں پر ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ جانیں گے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، فرق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا فرق ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ جانے کے توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کھڑے ہونا ہے تو اس وقت دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا، بعض بولتے ہیں کہ جی وہ بالکل کھلے ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، بعض بولتے ہیں جی کہ وہ جیسے مردوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ دونوں پاؤں ادھر سے بھی دائیں طرف پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہو دوسرے بندے کے ساتھ، اور بائیں طرف سے بھی پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو دوسرے بندے کے ساتھ، تو بالکل وہ کھلے ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مرد چاہے نماز میں کھڑا ہو چاہے عورت نماز میں کھڑی ہو تو اس نے پاؤں کے درمیان نارمل فاصلہ رکھنا ہے، یعنی نہ تو بالکل اتنے کھلے کرنے ہیں کہ وہ بالکل ہی بندہ کھڑا ہوا بالکل وہ جیسے اکڑ کے کھڑا ہے اس طرح کا معاملہ ہو، بالکل ایسا نہیں کھڑا ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی بالکل ساتھ جوڑ کے کھڑے ہونا ہے، نارمل پاؤں کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے مثال کے طور پر 4 انگل کا فاصلہ، 5 انگل کا فاصلہ، یا پھر کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ، 1 بالشت کا فاصلہ پاؤں کے درمیان ہو، یہ نارمل ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کی جسامت بڑی ہے، یعنی وہ تھوڑا موٹا ہے، یا پھر اس طرح کا کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا فاصلہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر وہ رکھتا ہی ہے تو اس کے پاؤں اتنے قریب نہیں آتے بلکہ اس کے پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، 1 بالش سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، تو اب وہ اس کے جسامت کے حساب سے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان نارمل فاصلہ رکھنا ہے۔ ایک نارمل جو بندہ ہے تو 4 انگل کا فاصلہ، 5 انگل کا فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو، یہ اتنا کافی ہے، اور اتنا پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے جب تکبیر کہنی ہے، جب تکبیر کہیں گے یعنی نماز کو شروع کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو اس وقت نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے، اس وقت نظر کہاں پہ ہونی چاہیے۔ بعض بندے ہوتے ہیں جو اللہ اکبر بولتے ہیں تو ان کی نظر ایسے سامنے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا سیدھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے کرتے ہیں تو نظر اوپر کر کے یوں اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب نماز شروع کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، تو اس وقت آپ کی نظر وہاں پر ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ پر۔ اور بعض تو بالکل کرتے ہوئے نیچے دیکھتے ہیں، ایسے پاؤں کی طرف نیچے ان کی نظر ہوتی ہے، تو ایسے نہیں کرنا، نارمل سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ آپ کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں کی لو کو ٹچ ہو جائیں، اس طرح کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ باندھے، اور نگاہ آپ کی ہونی چاہیے جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے نارمل اس جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، نماز شروع کرنی ہے۔ اب جب آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے تو تب نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، تب بھی آپ کی نظر اسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آتا ہے رکوع والا معاملہ۔ تو جب رکوع میں آپ نے جانا ہے تو رکوع میں آپ کی نظر ہونی چاہیے دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے، یا پھر دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر، یعنی جب آپ رکوع میں جھکیں گے تو آپ کی نگاہ یا تو دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے جو ہیں وہاں پہ نظر ہونی چاہیے، یا پھر دونوں پاؤں کے درمیان جو میں نے پہلے ابھی بتایا 4 یا 5 انگل کا فاصلہ ہو، اس جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ بعض وہ سجدے والی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نارمل میں نے بتا دیا کہ آپ کی نگاہ آپ کے دونوں پاؤں کے اوپر والے حصے یا پاؤں کے درمیان والی جگہ میں ہونی چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، جس کو قومہ بولتے ہیں، تو آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو دوبارہ پھر آپ کی نظر اسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ بعض لوگ اس طرح اٹھتے ہیں تو وہ اٹھ کے کبھی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹھ کے، کبھی اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نارمل آپ کی نظر اسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں آپ کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے، سجدے میں آپ کی نگاہ یا تو ناک کی یہ نوک پہ ہونی چاہیے، ناک پر نظر ہونی چاہیے، یا پھر جہاں پر ناک زمین میں لگا ہوا ہے، زمین پہ لگا ہوا ہے جہاں پر، تو وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، یہ سجدے میں آپ کی نگاہ۔ بعض بندے آنکھیں بند کر لیتے ہوں گے، یا بعض اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے، مطلب یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور نماز میں آنکھیں بند کرنے کا ایک علیحدہ سے اپنا حکم موجود ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو آنکھیں بند بہتر ہے نہ کی جائیں نماز میں، لیکن اگر کوئی کسی کا شاذ و نادر مسئلہ ہو کہ اس کو آنکھیں بند کرنے میں سرور آتا ہے، خشوع و خضوع آتا ہے کہ جب سجدے میں جاتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کو زیادہ خشوع و خضوع آتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، تو اس کے لیے حکم پھر علیحدہ ہوگا، اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگا آنکھیں بند کرنا، یعنی وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات نگاہ کا میں نے بتا دیا، ناک پہ ہونی چاہیے، یا پھر ناک جہاں پر زمین پہ لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر جب ایک سجدے سے اٹھنا ہے، یعنی ایک سجدہ کر لیا،
اب جب اٹھنا ہے تو آپ کی نگاہ ہونی چاہیے آپ کی گود میں. ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھ گئے تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنے جانا ہے تو پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی آپ کی نگاہ جس طرح میں نے ناک پہ بتایا یا ناک جہاں پہ زمین پہ لگی ہوئی ہے. تو ہر سجدے میں جتنے بھی آپ نے سجدے کرنے ہیں نگاہ آپ کی اسی طرح ناک پہ یا ناک جہاں زمین پہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر جب آپ نے اٹھنا ہے دوسری رکعت پڑھنی ہے تو کھڑے ہونے کا میں نے بتا دیا. جب کھڑے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہو. جب آپ رکوع میں ہیں تو پاؤں کے اوپر یا پاؤں کے درمیان ہو. جب سجدے میں ہے وہ میں نے بتا دیا. اب جب اتحیات پہ آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے. گود میں آپ نے نگاہ رکھنی. بعض سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں سجدے والی جگہ پہ اور بعض پتہ نہیں کس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کدھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو درست طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے. وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے اور اتحیات پڑھنی ہے, درود پڑھنا ہے, دعا پڑھنا ہے, یعنی مکمل پڑھنا ہے اور نگاہ آپ کی گود میں ہی ہونی چاہیے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے. بعض جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اس طرح وہ ساتھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو مقتدیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ویسے ہی پوری مسجد کو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی ارد گرد ایسے دیکھ رہی ہوگی. مطلب میں ویسے بات کر رہا ہوں, جو نہیں کرتی تو ان کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح بائیں طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اس طرف کبھی دیکھ رہے ہیں کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں, یوں کر کے سلام پھیرتے پھیرتے سارا کچھ دیکھتے ایسے جا رہے ہیں. تو درست طریقہ کیا ہے؟ درست طریقہ ہی یہ ہے کہ جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پہ ہونی چاہیے. یعنی یوں کر کے جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے. یعنی نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دائیں طرف دیکھنا ہے, بلکہ اپنے کندھے پہ آپ نے نگاہ رکھنی ہے جب آپ نے سلام پھیرنا ہے. اسی طرح جب آپ نے بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے, ادھر ادھر آپ نے نہیں دیکھنا. یہ ہو گیا کہ نماز میں نظر کہاں پہ رکھنی ہے. اب یہ بات ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں کیا کوئی فرق ہے؟ مرد و عورت کی نماز میں پڑھنے میں, جو نماز میں پڑھنا ہے, سبحانک اللہ پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت پڑھنی ہے, باقی جو کچھ مکمل نماز میں پڑھنا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مرد پڑھتے ہیں عورت بھی وہی پڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فرق ہے وہ ہے ارکان کو ادا کرنے میں, کہ مرد جیسے اللہ اکبر کہے گا, تکبیر تحریمہ کہے گا تو وہ کانوں کی لو تک ہاتھ یوں کر کے اٹھاتا ہے. عورت جب اس طرح کا معاملہ کرے گی, یعنی کہ جب تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کرے گی تو وہ چادر چونکہ اس نے اوپر لی ہوگی تو وہ چادر کے اندر سے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. یہ جو اس کے کندھے ہیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے گی. ایک یہ فرق ہے کہ مرد جس طرح اللہ اکبر کہیں گے, تکبیر تحریمہ کہیں گے, اس طرح عورت نہیں کہے گی. یہ اس میں فرق ہے ارکان کو ادا کرنے میں, یہ فرق ہو گیا. ایک یہ ہو گیا کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے چادر کے اندر سے ہی سینے پہ ہاتھ باندھ لے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرے گی عورت, نظر اس نے بھی اسی جگہ پہ رکھنی ہے جیسے مردوں کا میں نے بتایا کہ عورت سیم, مرد و عورت دونوں کا سیم وہی ہے, نظر کہاں پہ رکھنی ہے. اب اس کے بعد ہاتھ عورت نے باندھ دیے, مرد ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتا لیکن عورت ہاتھ سینے پہ باندھے گی. یہ ایک فرق ہے. اگلا فرق یہ ہے کہ جب عورت رکوع کرے گی تو مرد جب رکوع کرتا ہے نا بالکل جھک جاتا ہے نیچے, گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے اور کمر کو بالکل سیدھی کرتا ہے. مرد کے لیے حکم یہ ہے, لیکن عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے. عورت جب رکوع کرے گی تو وہ اس کے لیے اتنا جھکنا کافی ہے کہ اس کے صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں اور کمر بھی بالکل سیدھی نہ کرے, صرف اتنا جھکے کہ اس کے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں, یعنی گھٹنوں کو ہاتھ صرف ٹچ ہو جائیں بس. اور مرد جب کرتا ہے تو وہ گھٹنے کو یوں کر کے مضبوطی سے پکڑتا ہے, لیکن عورت صرف ہاتھ اس کے گھٹنے تک پہنچ جائیں اتنا ہی کافی ہے, کمر کو بالکل سیدھی بھی نہ کرے. ایک یہ فرق ہو گیا. اگلا فرق یہ ہو گیا کہ جب عورت سجدہ کرے گی تو اس میں عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی. مرد جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کے جو یہ بازو ہوتے ہیں یہ اس سے اس کے جدا ہوتے ہیں اور کروٹوں سے بھی جدا ہوتے ہیں. مطلب کہ جب سجدہ کرتا ہے تو بالکل ایسے سمٹ کر مرد سجدہ نہیں کرتا, لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے بازو وغیرہ اس طرح یوں کر کے کھلے ہوتے ہیں. اس سے بھی یہ جدا ہوگا, بالکل ایسے ملے ہوئے نہ ہوں, جدا ہوں. اسی طرح بازو کروٹوں سے بھی جدا ہوں, اس طرح کرتے ہیں. اور پنڈلیاں اور رانے یہ آپس میں ملی ہوئی نہ ہوں, جدا ہوتی ہیں. اس طرح کر کے مرد تھوڑا کھلا ہو کے سجدہ کرتا ہے. لیکن عورت جب سجدہ کرے گی وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی, بازو اس طرح ملے ہوئے ہوں, ساتھ کروٹوں کے ساتھ بھی اس کے ملے ہوئے ہوں بازو. اسی طرح اس کی جو ٹانگیں ہیں تو وہ رانے پنڈلیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی اور بالکل عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی. ایک یہ فرق ہے. اگلا فرق یہ ہے کہ جب عورت بیٹھے گی تو وہ دونوں پاؤں اپنے ایک طرف نکال کر بیٹھے گی. حالانکہ مرد جب بیٹھتا ہے تو وہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتا ہے, لیکن عورت اس طرح نہیں بیٹھے گی, وہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھے گی. یہ اس طرح جو طریقہ ہے, جو ارکان ہے ان کو ادا کرنے میں فرق ہے. باقی نماز میں جو پڑھنا ہے وہ بالکل سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.